بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جنگ انگورہ میں صرف سلطان باجزید کا ہی خاتمہ نہیں کیا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سلطنت عثمانیہ بھی بکھر کر رہ گئی ہو۔ امیر تیمور کے ان تمام تر امیروں کو، جن کی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں ضم کر لی گئی تھی، پھر سے ان کی حکومتوں پر بحال کر دیا۔ سلطان باجزید کو شکست دینے کے بعد امیر تیمور نے بھروسہ پر حملہ کیا، لیکن یورپ میں کوئی مد مقابل نہ ہونے کی وجہ سے چین پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ مشرقی ترکی کا زیادہ تر حصہ اب عثمانیوں کے ہاتھوں میں نہ رہا، اور جو علاقے باقی رہ گئے وہ تیموری لشکر کی لوٹ مار اور قتل و غارت گیری کے بعد ویرانوں سا منظر پیش کرنے لگے۔ دوسری طرف یورپ میں بھی سلطنت عثمانیہ کی حالت اچھی نہ تھی۔ بلغاریہ، بوسنیا اور ولائچیا کی حکومتیں بغاوت پر آمادہ تھیں، لیکن ان تمام تر صورتحال کے باوجود سلطنت عثمانیہ نے غیر معمولی قوت بقا کا ثبوت دیا، اور صرف 12 سال کی قلیل مدت میں عثمانیوں نے نہ صرف اپنے چھینے گئے علاقے واپس لیے، بلکہ سلطنت عثمانیہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر ابھری۔ اللہ تعالیٰ کی اس سلطنت پر مہربانی اور اس کے پہلے حکمرانوں کی نیک نیتی کا نتیجہ تھا امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا کہ جتنا انگورہ کی جنگ کے بعد عثمانی شہزادوں کے درمیان ہونے والی خانہ جنگی نے کیا۔ سلطان باجزید کے 6 لڑکے تھے۔ پہلے تھے سلمان پاشا، دوسرے ارطغرل تھے، تیسرے تھے موسیٰ اور چوتھے تھے عیسیٰ، 5ویں تھے مصطفیٰ، چھٹے اور سب سے چھوٹے تھے محمد۔ آپ کو یاد ہوگا ارطغرل کو تیمور نے سواس کی فتح کے بعد زندہ دفن کر دیا تھا، جبکہ سلطان باجزید کے 5 بیٹے انگورہ کی جنگ میں ساتھ تھے۔ موسیٰ بھی اپنے والد باجزید کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ مصطفیٰ کا کسی کو کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ باقی 3 بیٹے یعنی سلمان، عیسیٰ اور محمد تیمور سے جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ امیر تیمور کے چلے جانے کے بعد تخت و تاج کے لیے آپس میں برسرے پیکار ہوئے۔ سلمان پاشا نے یورپ کی راہ لی اور ایڈرن شہر پر قبضہ کر کے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کیا۔ ان کے چھوٹے بھائی عیسیٰ نے بھی بھروسہ پر قبضہ کیا اور ایشیا میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ سب سے چھوٹے بیٹے محمد، جو ان دونوں سے زیادہ عقل مند اور بہادر تھے، ان کے حصے میں مشرق کا ایک چھوٹا سا حصہ اماسیہ آیا۔ ان تینوں بھائیوں کی آپس میں بہت جنگیں ہوئیں۔ آخر میں امیر تیمور سے چوتھے بھائی موسیٰ کو بھی رہائی مل گئی، اور وہ بھی اس خانہ جنگی میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ صرف 2 امیدوار باقی بچے، موسیٰ اور محمد۔ اب تاریخ کا ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ جس میں موسیٰ کی فوجوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بچنے کے لیے قسطنطنیہ کے امیر نے محمد سے مدد کی اپیل کی، یعنی کہ اب قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے بھی عثمانی تھے اور اسے بچانے والے بھی عثمانی، یہاں تک کہ موسیٰ کی فوجوں نے بغاوت کر دی اور وہ محمد کے لشکر میں شامل ہو گئیں۔ اب محمد پوری سلطنت عثمانیہ کے حکمران کے طور پر سامنے آئے۔ ایشیا اور یورپ کی تمام رعایا نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ آپ نے حکمران بنتے ہی ریاست کو اس کے پاؤں پر کھڑا کیا۔ جو ریاستیں سلطنت عثمانیہ سے باغی ہو گئی تھی، انہیں واپس پھر سے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ آپ نے 8 سال حکومت کی۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے پہلے 10 حکمرانوں میں واحد حکمران ہیں کہ جن کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ میں کوئی خاطرخواہ اضافہ نہیں ہوا۔ لیکن آپ سے پہلے سلطنت عثمانیہ جس تباہی سے گزر رہی تھی، آپ نے اس تباہی پر قابو پاتے ہوئے کسی صوبے کو بھی سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ نہیں ہونے دیا۔ سلطان محمد کے زمانے میں ایک بدر الدین نامی شخص ظاہر ہوا۔ شروعات میں تو یہ عالم دین کے روپ میں رہا۔ وہ سلطان محمد کے بھائی موسیٰ کے لشکر میں سے تھا۔ موسیٰ نے اسے سلطنت عثمانیہ کے سب سے بڑے منصب قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا۔ یہ مراد اول کے دور میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے مقامی علماء سے پہلے علم حاصل کیا
پھر مزید علم حاصل کرنے کے لیے مصر اور اس کے بعد مکہ چلا گیا۔ مورخین کے مطابق یہ شخص امیر تیمور کے سامنے بھی پیش ہوا تھا۔ امیر تیمور جو کہ عالموں، فاضلوں اور شاعروں کی بہت عزت کیا کرتا تھا، اس نے اس شخص کو بھی بہت ساری دولت سے نوازا۔ موسیٰ کے دور تک قاضی کے عہدے پر فائز رہا، لیکن موسیٰ کے مرنے کے بعد اس نے ایک نئے فاسق مذہب کی ترغیب شروع کر دی۔ وہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان عقیدے میں کسی تفریق کا قائل نہیں تھا۔ اس نے شریعت کی کئی حرام چیزوں کو حلال چیزوں کا درجہ دے دیا اور لوگوں کو اپنے اس جھوٹے مذہب کی دعوت دینے لگا۔ اس کی خود ساختہ مذہب کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی۔ اس کا یہ مذہب یہودی نظریے کی ایک شکل تھا، جسے آج ہم دنیا میں فری میسنز کے نام سے جانتے ہیں۔ رومانیہ کے امیر سمیت اور بہت سے امیروں نے اس کی بہت امداد کی۔ اس کے علاوہ اس کو یورپ کے بعض علاقوں کی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ سلطان محمد نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا، جسے شکست کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد سلطان محمد خود ہتھیار اٹھا کر اس کے خلاف میدان میں آئے، اس کو شکست دی اور اس فتنے کا خاتمہ کیا۔ سلطان محمد عثمانی حکمرانوں میں سب سے زیادہ با اخلاق امیر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ بہت ہی رحم دل انسان کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ کرمانیہ کے امیر نے آپ کے دور میں کئی بار بغاوت کی، پھر بھی آپ نے اس کو کئی بار شکست دے کر معاف کر دیا۔ آپ اپنی رایا میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کے بغیر اپنی رحم دلی کی وجہ سے مشہور تھے۔ سلمان محمد نے ایڈرن شہر میں 1421 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کی عمر اس وقت 43 سال تھی۔ آپ کو سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ترک قوم آپ کو بہت ادب سے یاد کرتی ہے۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے مراد ثانی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مراد ثانی کی کامیابیوں اور اس کی زندگی کے حالات آپ ہماری اگلی ویڈیو میں جان سکیں گے۔